اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا سب سے پہلے تو آپ تمام بچے اپنے اپنے کیمرے آف کر دیں. عبدالہادی بیٹا اپنا کیمرہ آف کر دیں. عبدالہادی بیٹا آپ اپنا کیمرہ آف کر دیں. آپ سب کے بیٹا عبدالہادی اپنا کیمرہ آپ آف کر دیں. کل کے سبق میں ہم نے حمد باری تعالی اس کی ریڈنگ کی تھی. آپ سب سے کہا تھا کہ اس کی ریڈنگ کریں. ٹھیک ہے، بلند خوانی کرنی تھی آپ نے کم از کم 3 سے 5 مرتبہ. اس کے بعد آپ کے ذمہ جو کام لگایا تھا، آپ نے جو کام کرنا تھا بیٹا وہ یہ تھا کہ حمد باری تعالی اس کی مکمل آپ نے خوش خطی اپنی کاپی میں تحریر کرنی تھی. طریقہ کار کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ نے جو کاپی کا جو پہلا صفحہ ہے اس پہ آپ نے لکھنا تھا. یہ آپ دیکھتے جائیں، جیسے میں لکھوں گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے میقات اول. یہ آپ ساتھ ساتھ اپنی کاپی لیں اور میرے ساتھ اتارتے جائیں. میقات اول. ٹھیک ہے، پھر یہ لکھنے کے بعد اپنی کاپی میں آپ نے اس صفحے کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، میقات اول میں اگر آپ لکھنا چاہیں نمبر 1 آئے گا حمد باری تعالی. میقات اول میں حمد باری تعالی. ابھی آپ سب کے میں نے میک آف کیے ہوئے ہیں. جو کچھ بھی پوچھنا ہوگا آپ کو آخر میں 5 منٹ دیے جائیں گے. جو چیز آپ نے پوچھنی ہو، جو معلومات لینا چاہیں، اگر سبق کے متعلق کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ آخری 5 منٹ پوچھ سکتے ہیں. ابھی کسی کا بھی میچ آن نہیں ہوگا. 5 منٹ آخر میں دیے جائیں گے. جو کچھ آپ نے پوچھنا ہو، جو معلومات لینی ہو آخر میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس چیز پہ زور دیں کہ آپ کو پڑھایا کیا جا رہا ہے اور کس چیز کے متعلق آپ کو کہا جا رہا ہے، کون سا کام دیا جا رہا ہے، یہ آپ توجہ سے سنیں. میقات اول یہ آپ کی کاپی کا پہلا صفحہ ہے. اس پہ آپ لکھیں گے نمبر 1 حمد باری تعالی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ابھی تک اپنی کاپی میں حمد باری تعالی نہیں اتاری تو یہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اس کو آپ لکھنا ہے. اس ترتیب پر آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد حمد باری تعالی لکھ لی. اس کے بعد آپ نئے صفحے پر جائیں گے. وہاں پر آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹھیک ہے، اپنی کاپی میں نئے صفحے سے آپ نے حمد اس کا آپ نے خوبصورت کر کے ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد پھر آپ نے اس حمد کی مکمل خوش خطی اپنی کاپی میں خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ، خوبصورت لکھائی کے ساتھ آپ نے حمد باری تعالی مکمل تحریر کرنی ہے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اگر کسی کو نہیں آیا تو وہ چیٹ میں پوچھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر اسکول میں گئے ہوئے بیٹا تو آپ کے پاس رف کاپی ہوگی تو آپ اس میں لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف. سب یہ بیٹا خوش خطی جو بھی دی جائے گی آپ نے اس کو روزانہ جب بھی دی جائے، نیا چیپٹر ہمارا شروع ہوگا تو اس چیپٹر کو آپ کو خوش خطی دی جائے گی. 1 صفحہ 2 صفحہ. چیپٹر طویل ہوگا تو کم خوش خطی دی جائے گی. اگر چھوٹا ہوگا تو مکمل لکھنا ہوگا آپ نے.
یہ آپ نے خوش خطی ضرور لکھنی ہے، کیونکہ آپ کا ابتدائیہ ہے اور آپ کی ریٹنگ پر بھی ہم نے خصوصی توجہ دینی ہے تاکہ آپ کی لکھائی اچھی ہو، آپ کی خوش خطی اچھی ہو، آپ کی رائٹنگ، آپ کی لکھائی خوب زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم چلتے ہیں، ہماری جو حمد باری تعالیٰ ہے اس کے کچھ مشقی سوالات ہیں. آپ کے پاس اگر بک ہے تو آپ اپنی بک کھول سکتے ہیں، بک کھول کے دیکھیں صفحہ نمبر 1. یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کی، بلند خوانی کی. امید ہے کہ آپ سب نے اس حمد کی بلند خوانی بھی کی ہوگی، ریڈنگ بھی کی ہوگی. صفحہ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشق لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مشق. مشق کے اندر کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال ہے سوال نمبر 1. ہمارے مشقی سوالات ہیں، اس میں سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1. سوال نمبر 1، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ ساتھ ساتھ، آپ کے پاس اگر کاپی نہیں ہے تو بیٹا ساتھ ساتھ آپ یہ سوال اتارتے جائیں کہ اپنی رف کاپی میں، یا پھر آپ کے پاس کوئی اور شیٹ وغیرہ ہو، ورک شیٹ وغیرہ ہو، تو آپ اس میں یہ سوال اتارتے جائیں تاکہ جو کام آپ کو ابھی کرایا جا رہا ہے آپ کے پاس وہ محفوظ ہو. حمد کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. بالکل اس کا آسان سا جواب ہے کہ اللہ تعالی کی اس کا تھوڑا سا جواب طویل ہے، لیکن ہم بالکل مختصر سا جواب آپ کو بنا کے دیں گے تاکہ آپ کے لیے لکھنے میں بھی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے، تاکہ ایک لائن یا اس سے کم میں آپ کا جواب آ سکے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. اس کا جواب طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس جواب کو طویل اور لمبا نہیں کرنا، بلکہ مختصر سے مختصر جواب کرنا ہے، مختصر جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا پہلا سوال ہو گیا. سوال نمبر 1، حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ جلدی جلدی میرے ساتھ بھی اتارتے جائیں. جواب نمبر 1، پہلے سوال کا جواب ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. وہ نظم یا وہ دعا یا کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اس کو حمد کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر ملتا جواب اگر اس کو ہم طویل کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مختصر سے الفاظ میں آپ کا جواب ہے. بیٹا عبدالہادی، آپ کا کیمرہ ابھی تک آن ہے، آپ اس کو آف کر دیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے. احسان انصاری، بیٹا کیمرہ آف کر دیں. یہ ہمارا ایک سوال ہو گیا، ساتھ ساتھ اتار دیجیے. دیکھیں بیٹا، خود آپ نے جو کام دیا جا رہا ہے خود آپ نے لکھنا ہے، خود اتارنا ہے. بھلے ٹوٹی پھوٹی رائٹنگ ہو، لکھنا آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، 3 لائنوں میں آپ کا جواب آ رہا ہو یا 4 میں یا پورے صفحے میں، جس طرح بھی آپ کی رائٹنگ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنا کام خود کرنا ہو، خود کریں ہم اپنا کام، کسی اور سے نہ کر رہا ہے، خود کرنا ہے ہم نے. جس طرح کی رائٹنگ ہو لکھنا شروع کریں گے. اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا، کسی کے لیے مشکل درپیش ہے، تھوڑی سی شروع میں پرابلم ہوگی، مسائل ہوں گے، ہاتھ ہمارا نہیں چلے گا، انشاءاللہ تعالی آگے خود بخود چلنا آسان ہو جائے گا. خود بخود ہماری رائٹنگ جب اچھی ہوگی، لیکن آ جائے گا تو خود بخود قلم چلنا شروع ہو جائے گا، پینسل چلنا شروع ہو جائے گی.
दूसरा सवाल है बेटा, हम सब का मालिक कौन है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा भी नहीं, ताकि आपको जो काम दिया जाए आप उसको प्रॉपर्ली खुद ब खुद करते रहें, सर अंजाम देते रहें। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 बेटा, अगर आपके पास बुक है तो आप देख रहे हैं कि हम सब का मालिक कौन है। आसान सा सवाल है, इसका जवाब आपके जहन में भी आ रहा होगा अगर आपने इस नज़म की रीडिंग की होगी, बुलंद ख्वानी की होगी, इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो जवाब इसका आपके जहन में फौरन आ गया होगा कि हम सब का मालिक कौन है। सवाल है, हम सब का मालिक कौन है। ठीक है बेटा, ये सवाल हो गया। तो इसका जवाब दोबारा कह रहा हूँ बेटा, आपने खुद जवाब उतारने अपनी कॉपी में, आपकी राइटिंग होनी चाहिए, किसी और की राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप खुद कोशिश करें, खुद लिखने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमने देखे हैं 2 क्लास में, 3 क्लास में, जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से उनका हाथ चलना शुरू हुआ, तो आज उनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। वजह उसकी क्या थी कि उन्होंने लिखना खुद शुरू किया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको लिखना नहीं आता था, वो खुद भी काम नहीं करते थे, बल्कि घर से किसी और से करवा के लाते थे। अभी तक भी उनकी राइटिंग खराब है, अभी तक उनको लिखना नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने डंडी मारी, काम चोरी की। काम चोरी की वजह से उनकी राइटिंग अभी तक खराब चल रही है। जवाब नंबर 2, हम सब का मालिक, सवाल है हम सब का मालिक कौन है। इसका जवाब है बिल्कुल आसान सा जवाब, छोटा सा जवाब है, हम सब का मालिक हम सब का मालिक और खालिक हम सब का मालिक अल्लाह ताला है। जी क्लास हो रही है जी। हम सब का मालिक अल्लाह ताला, कॉपीज आए हुए हैं क्या? अल्लाह ताला है, हम सब का मालिक अल्लाह ताला है। ये दूसरा सवाल हो गया। तो हम आराम आराम से थोड़ा सुकून से लिख रहे हैं। तो जिन बच्चों का हाथ अभी तक सही तरह, जिनको चलना नहीं आया, जिनके जो लिखने में थोड़े से वीक हैं, कमज़ोर से हैं, तो वो भी हमारे होंगे। बेटा माइक ऑफ रखें, हमारा ये जो लेक्चर है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि आवाज़ किसी की ना आए इसमें। ये 2 सवाल हो गए, आप भी साथ साथ लिखते जाएं। सवाल नंबर, एहसन अंसारी, कैमरा ऑफ रखें बेटा। हम सब का मालिक कौन है, सवाल नंबर 2 है, इसका जवाब हम सब का मालिक अल्लाह ताला है। ठीक है बेटा, ये 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल की तरफ चलें, जल्दी से आप इसको उतार लें। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3। उम्मीद है कि आप सबने सवाल नंबर 2 मुकम्मल लिख लिए होंगे, चौथे सवाल, तीसरे 2 लिख लिए होंगे। तीसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं हम, कि सारी दुनिया किसने बनाई। तीसरा सवाल क्या है, सारी दुनिया किसने बनाई। आपने रीडिंग की होगी, इस सबक को पढ़ा होगा, इस चैप्टर को पढ़ा होगा, हमद बारी ताला पढ़ी होगी, तो आपके जहन में फौरन इसका जवाब आ गया होगा। जिसने नहीं पढ़ी, इसकी रीडिंग नहीं की, बुलंद ख्वानी नहीं की होगी, तो वो थोड़े से मसाइल उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होगी। सारी दुनिया किसने बनाई, ये हमारा आज पहला सबक है। तो इंशाल्लाह जब अब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, तो वहाँ उस वक़्त जो सवालात होंगे, तो उसके जवाबात आप मुझे कुछ ना कुछ बताएंगे, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो चूँकि अभी इब्तदाई है, शुरू के अय्याम हैं, इसलिए अभी मैं खुद ही इसके जवाबात ढूंढ के लिख रहा हूँ। सारी दुनिया किसने बनाई। ठीक है बेटा, उतार लिया आपने, पहले 2 सवालात और उनके जवाबात उतार लिए हैं, तो फ़ौरन जल्दी से आप
تیسرے سوال کی طرف آ جائیں کہ تیسرا سوال کیا ہے. تیسرا سوال ہے سوال نمبر 3، ساری دنیا کس نے بنائی. ساتھ ساتھ آپ دہراتے بھی رہیں، ریڈنگ بھی کرتے رہیں سوالات کی، جوابات کی. ساری دنیا کس نے بنائی. چلیں جواب لکھتے ہیں اس کا ہم. جواب نمبر 3، ساری دنیا کس نے بنائی. اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اگر میں جو جواب لکھوں گا وہی آ رہا تھا تو اس کے لیے ابھی سے ایڈوانس میں شاباش. ساری دنیا اللہ نے بنائی. ٹھیک ہے، ساری دنیا اللہ تعالی نے بنائی. یہ ہوگے بیٹا ہمارے 3 سوالات اور ان کے جوابات. بالکل آسان سا کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جن بچوں کو ابھی تک لکھنا نہیں آتا یا جن کی رائٹنگ تھوڑی سی کمزور ہے، تھوڑی سی خوش پتی ان کی خراب ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. جب وہ محنت کریں گے خود بخود، جب خود اپنا کام کریں گے، خود لکھنا شروع کریں گے، تو امید ہے کہ چند ہی دنوں میں ان کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی، ان کی لکھائی خوبصورت ہو جائے گی اور ان کو آسانی سے روانگی کے ساتھ لکھنا آ جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر کسی نے جوابات نہیں لکھے تو جلدی سے لکھتا رہے، اور جو کہا جا رہا ہے اس کو بھی تھوڑے سے سنتے رہیں. ہم نے جو کام کرنا تھا سب سے پہلے دوبارہ ایک مرتبہ پھر آپ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس حمد کی، حمد باری تعالیٰ کی، جو ہماری اردو کی بک ہے آسان اردو رنگا رنگ درسی سلسلہ، اور پہلی کلاس ہے ہماری یہ. اس حمد کی ہم نے بلند خوانی کرنی ہے، 3 مرتبہ بلند خوانی کرنی ہے. گھر میں کسی کو سنانا ہے کہ وہ آپ کا سنے. آپ کے ٹھیک ہیں کوئی غلطی تو نہیں. ایک منٹ یہ سن لیں. اس کی آپ بلند خوانی کرنی ہے. بلند خوانی کرنے کے بعد بیٹا اپنا مائک آف رکھیں. کون ہے یہ؟ ٹھیک ہے. بلند خوانی کرنے کے بعد آپ نے پوری حمد کی خوش خطی لکھنی ہے. اپنی کاپی میں پوری حمد اتارنی ہے. حمد باری تعالیٰ کی آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد پھر آپ نے اس کی خوش خطی لکھنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد یہ جو سوالات ہیں آپ نے ان سوالات کو اپنی کاپی میں اتارنا ہے. آسان سا کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں. رابطہ